अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। Peace be with you. My name is Alan Kiesler. Although I'm in America, I'm always thinking about Pakistan. And why am I thinking about Pakistan? Because, according to my information and experience, Pakistan will become united, loving, peaceful, just, truthful, and world peace will begin in Pakistan and then will spread all over the world. یہ مجھے بتایا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں یہ سچی بات ہے یا نہیں، لیکن میں مانتا ہوں، اور جہاں تک میں نے دیکھا پاکستان جاتے ہوئے کئی بار میں نے دیکھا کہ پاکستان میں لوگ بہت اچھے ہیں، صاف دل ہیں، سچے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کے برابر، پاکستانی مہمان نوازی کے برابر میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ پوری دنیا میں گھما ہوں، پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں، تو مجھے صحیح لگتا ہے کہ پاکستان میں اتحاد اور محبت اور انصاف اور امن قائم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اس لیے میں ہمیشہ میں پاکستان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان پر رحم فرما اور عمران خان پر اور سب پاکستانی لوگوں پر رحم فرما، اور صرف پاکستان نہیں، امریکہ بھی، ہمارے صدر ٹرمپ کے لیے بھی میں روزانہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ صدر ٹرمپ پہ رحم فرما، ہدایت دے اس کو کہ وہ ٹھیک سمجھ سکے کہ اسلام کیا چیز ہے حقیقت میں، دہشت گردی نہیں بلکہ امن، انصاف، محبت، سچائی، یہ تو اسلام کا مطلب ہے۔ تو صدر ٹرمپ کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی میں روزانہ دعا کرتا ہوں، let there be peace on earth and let it begin with me، امن قائم ہو جائے اور مجھ سے شروع ہو جائے۔ یہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں پوری دنیا میں جو یہ دعا روزانہ پڑھتے ہیں let there be peace on earth and let it begin with me۔ بہت اچھا دعا ہے۔ تو I will see if there are any more opportunities for me to respond to Petty's comments. Looks like we have 15 people listening, but I don't see any questions or comments yet. This will just be a chat, no topic, no special topic, just whatever questions you have. I will try to answer them. This is very unusual that still there are no comments. I think something has gone wrong with the system that I'm not able to see your comments. Why? Please make a comment at least so that I can see that the Facebook system is working and bringing me comments. It looks to me like, because always I get some comments and questions within the first few seconds even, certainly. So I think there's something wrong with the Facebook system that I'm not getting any comments. If anybody is listening, you must be listening, because 15 people are revealed to be live with me on this chat, but no comments or questions. So مجھے لگتا ہے کہ فیس بک میں کوئی غلطی ہو گئی، یا پتہ نہیں کسی نے جان بوجھ سے بھی کر سکا، لیکن کسی کے کوئی کامنٹس مجھے نہیں ملا، کوئی سوالات۔ تو میں بس آپ کے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن کوئی میرے فون پہ یہ نہیں آ رہا ہے کہ کوئی کسی نے کوئی سوال کیا یا کوئی کامنٹ کیا، تو میں چیٹ نہیں کر سکتا ہوں اگر آپ کے کامنٹس اور سوالات کو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ عجیب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر افسوس کی بات ہے، شاید 1-2 منٹ کے لیے میں آگے بات کروں گا پھر، اور امید ہے کہ کسی کا کوئی کامنٹ یا کویسچن آئے گا، لیکن اب تک بھی
میرے فون میں کوئی کامنٹ نہیں آ رہا ہے. تو شاید پاکستان کے بارے میں اور عالمگیر عالمی امن کے بارے میں تھوڑا اور بات کروں گا کہ یہ وہی ٹائم ہے جس کو ہزاروں سالوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، جس کے انتظار لوگ کر رہے ہیں، جن کی پیش گوئیاں کی گئی ہیں کہ وہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ جب پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. تو وہ ابھی کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ 14ویں صدی ہجری میں یہ ٹائم آئے گا. تو کسی کو معلوم نہیں کون سا سال میں یہ شروع ہوا تھا. ابھی ہو چکا ہے شروع، میرے کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے ابھی. اس کو ہم قیامت کہتے ہیں. وہ ٹائم ہر سیارے میں ایک قیامت ہوتا ہے. ہمارے سیارے میں ہر 75,000 سال کے بعد ایک قیامت ہوتی ہے. صرف آج یہ والا نہیں، یہ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ 75,000 سال پہلے بھی ایک قیامت ہوئی تھی. تو ہر 75 سال کے بعد ہمارے سیارے پہ یہ قیامت ہوتے ہیں. تو ابھی یہ ہو رہا ہے، ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے یا شروع ہو رہا ہے، جس میں عالمگیر یا عالمی امن قائم ہو جائے گا، جس میں سب لوگ، پوری دنیا کے لوگ اپنے آپ کو ایک ہی ملک یا ایک ہی مذہب یا ایک ہی فرقہ یا ایک ہی جات کا نہیں سوچیں گے، لیکن سب انسان سمجھیں گے کہ ہم ایک ہی ہیں، ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں، ہم سب بھائی بہن ہیں، ایک ہی آدم کے بچے ہیں، تو کیوں لڑتے ہیں؟ تو وہ ٹائم ابھی آ گیا. 75,000 سال کے بعد. تو 75,000 سال سے لوگ اس قیامت کے بارے میں جانتے، اور مطلب سب لوگ نہیں لیکن کچھ لوگ، صوفی لوگ جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. تو ابھی یہ شروع ہو چکا ہے، ابھی ہو رہا ہے یہ قیامت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ یہ امن شروع ہو جائے گا. اتحاد کی ضرورت ہے، دوسروں کی خدمت، محبت، پھر ان سب چیزوں کا پھل ہوگا امن، اور امن پھر پاکستان سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، افسوس کی بات ہے کہ آپ کے کامنٹس نہیں آ رہے ہیں. ابھی پتہ چل گیا، کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ تو کامنٹس کر رہے ہوں گے، کوئی تو سوال پوچھ رہے ہوں گے، لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں میرے فون پہ. تو میں اس لیے افسوس کی بات ہے، آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، آپ کے کامنٹس کو رسپونڈ نہیں کر سکتا ہوں. امید ہے تو کل سے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی ٹھیک تھا، 7 بجے ہم نے ایک لائیو چیٹ کیا اور سب کے کامنٹس آتے رہے اور میں نے ان کا جواب دیتے ہوئے سوالوں کا. تو لیکن ابھی کوئی نہیں آ رہے ہیں. تو پتہ نہیں فیس بک کی غلطی ہو گئی یا جان بوجھ سے کوئی یہ کر رہا ہے. فیس بک بہت نزدیک ہے یہاں سے، ہم پیلو الٹو میں ہیں، ادھر ہی بس 5 میل سے یہاں سے فیس بک کا مین آفس ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے پھر کیا، کیونکہ میرا مقصد آج صرف تھا آپ کے سوالوں کا جواب دینا، لیکن آپ کا سوال میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے پھر شاید تھوڑا سا اور 5-10 اور منٹ میں پھر عالمی امن کے بارے میں جو سوال تھا کل کا، یہ 14ویں صدی ہجری کے بارے میں، کہ یہ حقیقت میں یہ جو قیامت کا ٹائم ہے، امام مہدی صاحب کے آنے کا ٹائم ہے. ہاں، تو میں نے اور کچھ معلوم کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں. میں سمجھ رہا ہوں ابھی کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ایک بڑا جنگ چل رہا ہے. یہ اس کو ارمگیڈن کہتے ہیں انگریزی میں. غزوہ ہند بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ہو جائے گا. اور ہندو مذہب میں بھی اس کو کروکشیتر کہا جاتا ہے.
ہزاروں سالوں پہلے کی بات بھی تھی، ایک کورکشیتر ہوئی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے یہ آرمگیڈن۔ 75,000 سال کے بعد یہ ایسے قیامت ہو رہی ہے ابھی۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم زندہ ہیں ابھی، اور ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں، یا ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں، انصاف قائم کرنے کا، اتحاد اور محبت قائم کرنے کا ہم حصہ لے سکتے ہیں اس میں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ بے شک دکھ کی بات بھی ہے، بہت پریشانیوں کی موجودگی میں ہم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور امن قائم ہو جائے گا پوری دنیا میں، اور ہم سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ہمارا فرض کیا ہے؟ خود پاک بننا، اللہ کا نام لیتے رہنا، دوسروں کی خدمت، اللہ کی خدمت کرتے رہنا، اور ہم بھی اس میں ایسا حصہ لے رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے سوالات اور کامنٹس نہیں آ رہے ہیں، مجھے نہیں مل رہا ہے۔ تو شاید ایک دو اور دوسری بات کروں گا پھر، کیونکہ کل ہم ابھی پیلو الٹو میں ہے، میں اپنی ساس کے گھر میں ٹھہرا ہوں 2-3 دن کے لیے میری بیگم کے ساتھ۔ تو کل ہی ایک میری وائف کا کزن آیا تھا، اور اس کی بیگم جاپان کی ہے، تو اس کے بیٹا آیا تھا اس کے ساتھ، تو وہ 8 سال کا ہے، 8-9 سال کا ہے، بہت ہوشیار، بہت عقل مند لڑکا ہے۔ تو اس نے ایسے بات کی تھی کہ جاپان، مطلب اس کی ماں کے ملک نے امریکہ پر حملہ کیا تھا، اور یہ بہت خراب تھا، اور اس لیے یہ بڑا جنگ ہوا تھا جاپان اور امریکہ کا۔ تو فوراً ایک دم میری بیگم نے کہا نہیں نہیں، ایسے مت سوچو، یہ حقیقی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے ہسٹری بکس میں ہم پڑھتے ہیں، تاریخی کتاب جو ہیں، وہ تو انگریزوں نے لکھا ہے نا، جاپان کے دشمنوں نے لکھا۔ تو جو وہ لکھیں گے وہ جاپان کے خلاف بات ہوگی، کیونکہ جو جیت جاتا ہے جنگ میں وہ تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے کتابوں میں، جو ہمارے اسکولوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، وہ انگریزوں نے لکھا، جاپان کے لوگوں نے نہیں لکھا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے کہ انگریز جو تھے بہت چلاک، جی انگریز جو ہیں ابھی بھی وہ بہت چلاک ہیں، بہت قابل ہیں دھوکہ دینے میں اور جھوٹ بولنے میں۔ تو انہوں نے خود یہ جو امریکہ پر حملہ ہو گیا تھا جاپان کا، انگریزوں نے یہ کروایا۔ چرچل بہت چلاک آدمی تھا، وہ چاہتے تھے یہ انگریز لوگ کہ امریکہ جنگ میں آ جائے، کیونکہ جرمنی سے انگلینڈ لڑ رہی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس میں ہار جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے امریکہ کو جنگ میں لانے کی کوشش کی۔ امریکہ کے لوگ، عوام بالکل منع کر رہے تھے، ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، وہ یورپ کے لوگوں کو لڑنے دو، ہم اس میں نہیں حصہ لیں گے۔ تو امریکہ کو اس جنگ میں کھینچ کے لانے کے لیے ایک دھوکہ کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے جاپان کو دھمکی دی تھی، جاپان کو دھوکہ دی تھی۔ تو جاپانی لوگوں کو مطلب جاپان کے اندر ہی چرچل کے جو جاسوس تھے انہوں نے یہ کروا دیا۔ تو جاپان نے ایسے امریکہ پر حملہ کیا تھا، اور امریکہ پھر جنگ میں ایک دم آ گیا۔ مطلب امریکہ لوگ ہم پر حملہ ہو گیا، ابھی ہم کو اس جنگ میں آنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارا جو بیٹا ہے، مطلب میری بیگم کے کزن کا بیٹا، جس کی ماں جاپان کی ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہماری ماں کے ملک نے امریکہ پر حملہ کیا۔ تو نہیں، یہ انگریزوں کی چلاکی، انگریز بہت ہی چلاک، بہت جھوٹی باتیں وہ کہتے ہیں۔ آج کل تک لوگ جو 50 مطلب کہ 70-75 سال پہلے جو ہو رہا تھا، آج تک انسان کو
عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ ایک اور بہت عجیب بات میں آپ کو بتاؤں گا، شاید آپ حیران ہو جائیں گے، شاید آپ نے پہلے ایسی بات کبھی نہیں سنی ہے، لیکن یہ ایک دوسری حقیقت ہے جو میں نے اپنے مطلب یہ کائے نام کا میرا بیٹا میری بیگم کے کزن بھائی کے بیٹا، اس کو ہم نے کل آگے بات کی تھی، اس کے والد صاحب بھی بیٹھا تھا، وہ بھی بہت خوش ہو گیا تھا یہ بات سن کر وہ بھی حیران ہو گیا تھا اس بات کو سن کر، کیونکہ صرف کچھ دن پہلے ناگاساکی پہ جو ایٹم بم پھینکا گیا تھا اس کی اینیورسری ہوئی تھی، وہ اگست میں ہوا تھا، پہلے 1944 میں ہے نا، تو مطلب 50 74 سال پہلے، کچھ دن پہلے یہ ناگاساکی پہ ایٹمی بم پھینکا گیا تھا، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ حقیقت میں یہ بم ناگاساکی پر کیوں پھینکا گیا تھا جب ہیروشیما پہ ہو چکا تھا۔ تو امریکہ نے کہا، یہ بھی جھوٹی بات تھی لیکن امریکہ نے کہا ہم اس لیے یہ بم پھینک رہے ہیں جاپان پہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سرنڈر ہو جائے، مطلب جنگ کو ختم کر دے، تو اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ بم پھینکیں گے ہیروشیما پہ۔ لیکن کچھ دن کے بعد پھر دوسرا بم کیوں پھینکا گیا تھا؟ بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہیروشیما پہ پہلے ایٹمی بم پھینکنے کے لیے ابھی ضرورت نہیں تھی، جاپان ابھی سرنڈر کرنے والے تھے۔ بہت بڑا ظلم تھا، ہے نا، کتنے ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا، کتنے لوگوں کو بیمار کر دیا گیا، آج تک ہی لوگوں کی بیماریاں اس ایٹم بم کی وجہ سے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پتہ نہیں پورا ٹائم ملے گا کیونکہ میرے بیٹری اتنے ٹائم نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی تھا سبھاش چندر بوس کا نام، جنہوں نے ایک آزاد ہند فوج بنایا تھا، پتہ نہیں آپ نے سنا اس کے بارے میں۔ اس میں مسلمان اور سکھ اور ہندو سب ساتھ لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، سنگاپور سے اور برما میانمار سے یہ حملہ کیا تھا بوس نے اپنے اس آزاد ہند فوج کے ساتھ، اور وہ انڈیا پہ حملہ کیے تھے، اور بنگال میں مطلب وہ منی پور میں آئے تھے اور بنگال پہ حملہ ہو رہا تھا۔ تو چرچل بہت گھبرا گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا انڈیا میں جو ہماری حکومت چل رہی ہے اس کو یہ ختم ہو جائے، تو اس نے امریکہ کو بھی جنگ میں اس لیے لایا، اور پھر یہ آزاد ہند فوج کو پیچھے کیا گیا تھا، اور بوس کو جاپان جانا پڑا، بوس جاپان گیا تھا، اور وہ ہیروشیما میں تھا، اور اس ایک ہی آدمی کو مارنے کے لیے چرچل نے صدر ٹرومن، امریکہ کا صدر، کو دبا دیا کہ یہ بینک بام ضرور پھینکے ہیروشیما پہ، اور اسی لیے، لیکن سبھاش چندر بوس کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں اور وہ نکل گیا تھا۔ آج بھی آپ اگر جائیں گے انڈیا میں، کیونکہ انڈیا میں کافی لوگوں کو یہ معلوم ہے سبھاش چندر بوس بنگالی تھے، تو وہاں آپ کو بہت تصویر ملیں گے کہ ایک ایٹم بم پھینکا جا رہا ہے ہیروشیما پہ، ایک ہوائی جہاز اڑ رہا ہے جس میں سبھاش چندر بوس بیٹھا ہے، وہاں ہیروشیما سے وہ نکل گیا تھا بم پھینکنے سے تھوڑے ٹائم پہلے، اور پھر وہ کہاں گیا تھا؟ ناگاساکی۔ اسی لیے دوسرا بم پھینکنے کی ضرورت تھی لیکن سبھاش چندر بوس وہاں سے بھی نکل گیا تھا، پھر وہ روس گیا تھا، وہ لمبی کہانی ہے سبھاش چندر بوس کی، عجیب بات ہے۔ تو حقیقت میں یہ آپ کے ہسٹری کے کتابوں میں آپ کہیں نہیں پڑھیں گے لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو دیکھو اس دنیا میں کیا کتنی جھوٹی باتیں پھیل گئی ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، اور ان کتابوں کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے جو انگریزوں نے لکھا یا اس انسان کی تحریک کے بارے میں، کیونکہ وہ لوگ بہت جھوٹے ہیں۔
پاکستان کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انگریزوں نے کتنی جھوٹی باتیں پھیلائی ہے نا. جب قائد اعظم اتنا صاف دل، سچا، اتنا اچھا آدمی تھا، اور اس کے بارے میں کتنی غلط باتیں بتائی گئی ہیں انگریزوں نے. تو ہمیں انگریزوں کی ہسٹری کو نہیں پڑھنا چاہیے، حقیقت کو سمجھنا چاہیے. جیسے آج ہی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، مسلمان ٹیررسٹ کے بارے میں کتنے غلط باتیں پھیل گئی ہیں انگریزوں کی. یہ انگریز بہت چلاک ہے. انگریز ہے جرمنی، فرانس کے، جو خاص کر روتھ چائلڈس وغیرہ جو بڑے بڑے شیطانی لوگ ہیں، وہ جھوٹی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں. یہ جھوٹ بات آج کل ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیلیفورنیا میں یہ سب آگ جو جل رہے ہیں، یہ وائلڈ فائرز نہیں، یہ وہ شیطانی لوگ خود ہمارے درختوں کو، ہمارے فورسٹس کو جلا رہے ہیں ان کے اپنے مقصد کے لیے، لیکن یہ چھپاتے ہیں. یہ میس میڈیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ جیسے ہسٹری کی کتاب، جو تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کی بھی کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، تو میس میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے سب جھوٹی باتیں ہم سنتے ہیں میس میڈیا میں، لیکن حقیقت نکل رہی ہے ابھی. لوگ آہستہ آہستہ سے حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ سب لوگ سمجھیں گے کہ حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ سب جھگڑا لڑائی ختم ہو جائیں گے، اور امن قائم ہو جائے گا پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں الحمدللہ. انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، افسوس کی بات ہے کہ فیس بک نے پتہ نہیں غلطی سے یا جان بوجھ سے اپنی آپ کی کامنٹس کو روک دیا. میں ان کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، آپ کے سوالات کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، بات ہو گئی ہے. آپ سب اللہ کا نام لیتے رہو اور خوش رہو، کیونکہ حقیقت نکل رہی ہے، لوگ حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، اور شیطان کی جو چلاکی، شیطان کے اپنے چمچوں کے ذریعے، سیٹنسٹس، زائنسٹس کے جو چلاکی ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور حقیقت لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے. شکریہ. تو بس خوش رہو، اللہ کا نام لیتے رہو. اللہ 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 اللہ، کیریے 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 کیریے، رام 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 رام، بدھم 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 بدھم، ڈاؤ 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 ڈاؤ، ایک اومکار ایک اومکار، آدونائے آدونائے آدونائے، توئینی 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 توئینی. اللہ حافظ.